أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکوثر کے مضامین اور الکوثر کا معنی ذکر کیا تھا کہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، اور اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب یہ خیر کثیر کیا ہے، اس کے متعلق میں نے ذکر کیا کہ کوثر کے مصداق جو مفسرین نے بیان کیے وہ 25 کے قریب بنتے ہیں تعبیرات۔ ان میں ایک چیز ذکر کی کہ کوثر سے مراد ہے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا درجہ۔ اور معنی یہ ہے کہ میرے پیغمبر، ہم نے جو آپ کو عظمتیں عطا کی ہیں یہ آپ ہی کا خاصہ اور آپ ہی کی شان ہے۔ آپ کی عظمتوں میں اور کمال عبدیت میں اور شان عبودیت میں دوسرا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور دوسری بات میں نے ذکر کی کہ کوثر سے مراد دنیا میں قرآن ہے اور آخرت میں حوض کوثر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کوثر ملے، ایک دنیا میں جس کا نام قرآن ہے، اور ایک آخرت اور قیامت میں جس کا نام ہے حوض کوثر۔ اس کی میں نے آپ کے سامنے مناسبت ذکر کی اور وقت ختم ہو گیا تھا کہ وہ جو حوض کوثر ہے وہ اس کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں اس کوثر سے سیرابی حاصل کی، اور جو اس کوثر کا پانی نہیں ہضم کر سکا تو اس کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ اور مناسبت بھی بڑی ہے کہ اس کوثر کا پانی ایسا ہے جس میں میل نہیں، اب یز ہے، بالکل روشن صاف پانی ہے۔ اور یہ جو کوثر ہے قرآن مقدس والا، یہ بھی شفاف صاف بینات ہیں، ان میں بھی کوئی خفا اور کوئی ملاوٹ میل نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، صاف شفاف چشمہ۔ دنیا کی کتابوں کی طرف جاؤ گے کبھی ذہن صاف نہیں ہو سکتا، مولویوں کی تقریروں کی طرف جاؤ گے کبھی حق روشن نہیں ہو سکتا،
ملفوظات ہوں، روایات ہوں، کتب رسالہ جات ہوں، حق اور باطل کا واضح فرق کرنے والی کتاب وہ صرف قرآن ہے۔ اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے تو در در دھکے تمہیں نہ لگے۔ یہ جو در در کے دھکے ہیں یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ روشن مسئلہ قرآن کا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا نرا نور آیا تمہارے پاس، نرا نور، نورن، نور عظیم۔ اچھا وہ نور کیا ہے؟ کتاب مبین۔ یہی کتاب خود روشن اور کائنات کو روشنی دینے والی۔ انزلنا الیک الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ آپ پر کتاب نازل کی، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے نور کی طرف۔ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، انزلنا الیکم نورا مبینا۔ نرا نور قرآن ہے۔ تو جس طرح اس حوض کا پانی صاف ہے، اب یز ہے، اس میں کوئی میل نہیں، دنیا کے دریا بھی میلے ہو جاتی، سمندروں کے پانی بھی میلے ہو جاتی، چشموں کے پانی میں بھی ریت، مٹی وغیرہ کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، پتھر سے نکلنے والے پانی بھی میلے ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایسا حوض ہے جس میں کوئی میل نہیں ہوگی، صاف شفاف چشمہ۔ اور یہ بھی ایسا حوض ہے جس کے اندر میل نہیں آ سکتی، صاف۔ وہ پانی پینا ہے وہ تب نصیب ہوگا کہ اس چشمہ آب حیات، اس سے پانی پیو، اس کا پانی پی کر پچاؤ۔ دوسری خصوصیت تھی اہلا، اس حوض کا پانی بڑا میٹھا ہوگا، اور اس حوض کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے۔ اگر مزاج میں صفرا نہ ہو، شرک کا، بدعت کا، رسم کا، تو قرآن سے میٹھی کتاب کوئی نہیں ہے۔ سب سے میٹھی کتاب قرآن ہے، اور جنہیں قرآن سمجھ آ جائے، اور اگر قرآن والا مزاج نہیں بنا تو اس سے کڑوی کتاب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کڑواہٹ ہے اپنے اندر کے گند کی۔ ایک آدمی صفراوی مزاج ہے، بخار ہے، اس کو اگر آپ چینی دیں تو وہ کہے گا کڑوی ہے، اس کو میٹھا کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ تو جن کے دل دماغ شرک کی گندگی سے پاک ہو گئے، بدعت کی لعنت سے پاک ہو گئے، ان کے لیے قرآن سے میٹھا مضمون کوئی نہیں ہے، سب سے میٹھا مسئلہ۔ اسی لیے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ایمان پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن جب ان کے سامنے قرآن آئے تو ان کے ایمان میں بہار آ جاتی ہے۔ زادتہم ایمانا، جیسے گلاب کا پھول ہو اور وہ باغ میں ہو، اور اوپر بہار کے موسم کی بارش پڑ جائے تو اس پھول کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اس کے رنگ کی لطافت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا زادتہم ایمانا، ایمان کے باغ کو بہار ملتی ہے قرآن کی بارش سے۔
اتنا میٹھا مسئلہ، آخر کوئی مٹھاس تو ہے نا کہ انگاروں پہ لیٹنے والا بھی کہتا ہے آج جو مزہ آیا اس سے پہلے آیا ہی نہیں۔ وجود دو ٹکڑے ہو رہا ہے لیکن مسئلہ نہیں چھوڑا جا رہا۔ کوئی ہے حلاوت، وجد حلاوت الایمان، اصل مٹھاس اور حلاوت ہے۔ ایک قدم اس اونٹ پہ دوسرا اس اونٹ پہ باندھ کر یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ قرآن کا مسئلہ چھوڑ دے، اور ہے بھی عورت، ورنہ ایک اونٹ مشرق دوسرا مغرب دوڑا دیے جائیں گے، لیکن وہ اپنے وجود کے دو حصے کروانا برداشت کرتی ہے، اس میٹھے مسئلے کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتی۔ نیزے، تلواریں بچیوں کو سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی، مسئلہ نہیں چھوڑتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہے چاشنی قرآن میں، ہے کوئی حلاوت۔ اور میں کہا کرتا ہوں سب سے دنیاوی لذتوں میں سب سے بڑی لذت جو حسی لذات ہے وہ اپنے بیوی کے ساتھ سہاگ رات کی لذت ہے، حسی لذات میں۔ لیکن قرآن کی جس کو لذت آئی وہ ایک ہی آواز پہ بستر چھوڑ کے اسی حالت میں میدان جنگ میں پہنچتی ہے۔ آخر کوئی لذت تو اس لذت سے بھی بڑی لذت ہے نا، اسی لذت سے بھی، یہ مانوی اور روحانی لذت۔ تو جس طرح اس حوض کا پانی میٹھا ہے، تشبیہ دی احلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھا، اسی طرح یہ حوض بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، میٹھا مسئلہ ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو بدعت کے مریض، منافقت کے مریض، الہاد و زندقہ کے مریض، جب قرآن پیش کرو کہتے ہیں تشدد ہو گیا ہے، یہ سخت مسئلہ ہے۔ سخت اس لیے ہے کہ تیرے دماغ پر شیطان سوار ہے، تیرے دل دماغ پر ابلیس کا ڈیرا ہے، اس لیے تیرے سامنے خالص کتاب اللہ کا مسئلہ آئے تو کہتے ہیں متشدد، تشدد، اور حکومت کہتی ہے دہشت گردی، ایک جیسے بے ایمان ہے، مزاج دونوں کا خراب ہے۔ قرآن میٹھی کتاب ہے لیکن سینہ ابو بکر جیسا چاہیے، فاروق اعظم کا ذوق چاہیے، عثمان ذی النورین کی چاہت چاہیے، حضرت علی کا جذبہ چاہیے۔ قرآن میٹھی کتاب ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ آپ کا جو قرآن کے منکر اور دشمن ہیں ان کے دلوں پہ غبارے، دماغ جھوٹی روایات کے گند میں خراب ہو چکا ہے، مولویوں کے جھوٹ سن سن کر، خواب، حکایات، گپیں بزرگوں سے سنائے، بزرگوں نے فرمایا ہے۔ کون تھا تیرا بزرگ؟ اللہ جانے، ہاں حدثنا بابا الشیطان، کوئی پتہ نہیں کون ہے کہنے والا۔ آواز آئیے، خواب آیا، کسی کتاب میں دیکھا، کسی بزرگ سے سنا، جو ایسے گند میں اپنا دل دماغ خراب کر چکا ہے اس کو یہ شہد بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن مزاج اپنے قصور اپنے مزاج کا ہے۔ جس طرح قیامت کا حوض میٹھا ہے، قرآن بھی میٹھی کتاب ہے، چس والی کتاب ہے، چس والی، مزے والی کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس حوض پہ آئے گا
اور حوض کوثر کا گھونٹ پی لے گا لم یظمأ ابدا، اس کو اب دوسرے پانی کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح جو اس حوض پہ آ گیا اور اس کو سمجھ گیا کتاب اللہ کو، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہدایت کے باب میں۔ وہ مولوی کا امتحان بھی کرے گا اس کسوٹی پہ، بزرگ کو بھی تولے گا، جو قرآن کے موافق ہے وہ بزرگ ہے، اور جو قرآن سے ہٹ گیا وہ بزرگ نہیں، وہ گرگ ہے، بھیڑیا ہے۔ وہ قرآن کو بزرگوں پہ نہیں تولے گا، بزرگوں کو قرآن کی کسوٹی پہ تولے گا۔ آج کل تو لوگ قرآن کو تولتے ہیں بزرگوں پہ، کہ قرآن تب ٹھیک ہے، فلانا بزرگ کیا کہتے ہیں، فلانا بزرگ فلانا بزرگ فلانا بزرگ۔ تعجب کی بات ہے، لم یظمأ ابدا، جس نے قرآن کو کلام اللہ سمجھا اور قرآن کی قدر کی، وہ کبھی قرآن کے چشمے سے ہٹ کر ہدایت کے باب میں، ایمان کے باب میں کسی دوسرے چشمے کا رخ نہیں کر سکتا۔ اسے کسی دوسرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گٹر پہ بوجھ جاتا ہے جس کو اس حوض کا پتہ ہی نہیں ہے، گندے پانی پینے والا۔ تو ایک حوض یہ ہے، ایک حوض وہ ہے، اور جو اس حوض سے رہ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم، مسند احمد، صحیح ابن حبان، متواتر حدیث، 32 صحابہ سے مروی، آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، انا فرتکم علی الحوض، پھر میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا۔ 50 سال کی، 50,000 سال کی گرمی گزار کے آنے والی امت، جو خالص امتی ہوں گے وہ بھی، اور 2 نمبر یہ بھی، کلمہ پڑھ کے کلمے کے ساتھ وفا کرنے والے، اور کلمہ پڑھ کے اس چشمے سے بھاگنے والے، دونوں گروہ آئیں گے۔ ایک گروہ آ رہا ہوگا جو اس قرآن کے وفادار ہوں گے، وہ گروہ یوم تبیض وجوہ، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، روشن چہرے، غرن محجلی، ان کے چہروں پہ رونق ہوگی، چمکنے والے چہرے۔ 14ویں کے چاند میں وہ چمک نہیں جتنی اس گروہ کے چہروں میں چمک ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے ایمان کا نور سامنے بھی دائیں بھی انوارات ہوں گے، اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے والے، میدان قیامت سے نکل رہے ہوں گے، حساب کتاب کے بعد آ رہے ہوں گے، اور خوش ہونے والے، مسفرہ، بڑے خوش چہرے، چمکنے والے چہرے۔ سبحان اللہ، یہ آئیں گے، اور دوسری طرف آئیں گے یوم تسود وجوہ، جن کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے ہم امت محمد کے افراد ہیں، اس امت کے، یہود و نصارہ کی بات نہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ امام شاطبی نے الاعتصام میں یہی تقریر کی ہے۔ اہل بدعت
کلمہ پڑھنے والے، چہرے کالے سیاہ، اور اتنی سیاہی ان کے چہروں پہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، تا بتا اندھیرے، بگڑی ہوئی شکلیں، اور کئی ان میں وہ ہوں گے پورا ڈھانچہ انسانوں والا لیکن چہرہ خنزیر والا ہوگا، بھیڑیے والا ہوگا، ان کی شکلیں مس کر دی جائیں گی، وہ بھی آئیں گے۔ یہ آئیں گے پورے خوشی کے ساتھ اس حوض کوثر پہ، اور ان کے ساتھ پلس ہوگی، اور وہ پاکستانی پلس بھی نہیں ہوگی، وہ خدائی پلس ہوگی۔ فرشتے ہوں گے، فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے، گرز، ان کے پاؤں میں بیڑیاں، ہتھ کڑی لگی ہوئی، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، مذہبی لیڈر، اور ساتھ عوام بھی، مرید پیروں کے ساتھ، پیر مریدوں کے ساتھ۔ فرق اتنا ہوگا، پیر صاحب آگے، مرید پیچھے پیچھے، گرو آگے، چیلے پیچھے، مولوی آگے پیچھے مقتدی آئیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنے پیاسے ہوں گے جیسے اونٹ پیاسا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ 8 دن تک بھی پیاس برداشت کر لیتا ہے، اور جو اب حوض کوثر کو دیکھیں گے تو زور لگاتے ہوں گے جیسے وہ پیاسا اونٹ زور لگاتا ہے پانی کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھوں گا کہ یہ میری طرف زور لگا رہی، میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور میں دیکھوں گا یہ تو میری طرف زور لگا رہی ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ، اور فرشتے نے آنے نہیں دیتے، تو فرمایا میں عرض کروں گا رب امتی امتی، یا اللہ یہ تو میرے کوئی امتی معلوم ہوتی، ورنہ یہ میری طرف کیوں زور لگا رہے ہیں؟ امتی ہے۔ اس وقت مجھے کہا جائے گا فَيُقَال إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ اب ذرا موڑ ہے سمجھنے والا، إِنَّكَ لَا تَدْرِي، پکی بات ہے، آپ نہیں جانتے، إِنَّكَ لَا تَدْرِي ما احدثوا بعدک، یہ وہ بے ایمان ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین اپنی طرف سے بنا لیا تھا۔ احدثوا، احداث، بدعات، بدعتیں نکالی تھیں، بدعتییں، کلمہ تیرا پڑھتے تھے اور دین میں مرضی اپنی کرتے تھے، چپریں ملائیں۔ توجہ ہے؟ آج جب بدعت کی تردید ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ سختی ہے۔ خدا کے بندے، خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ آج اپنی اصلاح کر لو، ورنہ قیامت کے دن جب حوض کوثر سے دھتکارے جاؤ گے، اور دھتکار بھی کیسے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں سنوں گا یہ بدعتی ہیں، بدعتیں کرنے والے، ہدایت کے نصاب بدلنے والے، عقیدے اپنی طرف سے گھڑنے والے، مذہب اپنی طرف سے ایجاد کرنے والے، عبادات اعمال اپنے ملا پیر کے کہنے پہ بنانے والے، یہ وہ ظالم ہیں، تو فرمایا سوکن سوکن لمن غیر آبادی،
سوکن سوکن. اب اس کا میں نے ترجمہ کیا تو آپ کہیں گے بڑی سختی ہوگی. سوکن سوکن، دھر دھر بے ایمانو دور ہو جاؤ. جب کتے کو بھگاتے ہیں تو جو لفظ آپ بولتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے عربی میں. سوکن سوکن، دھر دھر دور ہو جاؤ. لمن غیر آبادی، آگے علت ذکر کی. لمن، کیوں؟ یہاں پر ایک سوال تھا کہ امام الانبیاء تو شفیع المذنبین رحمت للعالمین، تو آپ کیوں کہیں گے دور ہو جاؤ؟ حالانکہ آپ تو وہ ہستی ہیں جو لوگوں کی ہدایت پہ اتنے حریص ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے اتنے حریص ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر لا تحزن علیہم لعلک باخع نفسک، میرے پیغمبر اتنا غم نہ کرو کہ اپنے آپ کو غم میں گھولو نہیں. اتنے شفیق پیغمبر. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سوکن سوکن لمن غیر آبادی. حالانکہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ واشی آ گیا، واشی جس نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے، اود بھی وہ واشی آ گیا. اور پیغمبر کریم نے اس کا بھی کلمہ توحید قبول کر لیا، توبہ کی، فرمایا شرک چھوڑ دیا تو میری مجلس میں آ سکتا ہے. لیکن ایک بات ہے، اگر ہو سکے غیب انی ان استطاعت، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر، چھپ کر بیٹھا کر. آپ کی توجہ ہے؟ سامنے نہ بیٹھا کر، کیا؟ چھپ کر. مجلس کے اندر بیٹھا کر، ذرا چھپ کے بیٹھا کر. زندہ پیغمبر ہے، سامنے مجلس ہے. لیکن اگر واشی پیچھے بیٹھے تو زندہ پیغمبر کو بھی نظر نہیں آتا. اگر نظر آتا ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ غیب انی ان استطاعت، کہ میرے سامنے نہ بیٹھ. زندہ پیغمبر ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. دیوار بھی کوئی نہیں، سامنے مجلس لگی ہو اور سائیڈ پہ آدمی بیٹھا ہو تو زندہ پیغمبر کو بھی نظر آتا. تو ان کو میں کیسے مسلمان کہوں جو کہتے ہیں کہ 8 گز مٹی بھی، 15 ہاتھ کا فاصلہ بھی، 5 دیواریں بھی، کہ پھر بھی جب جاتے ہیں نا ہم تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ وہ ترنول والا شیطان پیر فلانا آیا ہے، یہ آ گیا، یہ رو رہا ہے. اب اس سے بڑا زندگی کون ہوگا؟ تو زندہ پیغمبر ہے، زندہ پیغمبر. خیر آگے چلو. یہ تو بیچ میں ایسی بات آ گئی، واشی کو معاف کر دیا، خالد بن ولید کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا. بڑے بڑے مد مقابل آنے والے، لیکن جو توحید مانتا گیا پیغمبر معاف کرتے گئے. مکہ والوں کو معاف کیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو بے دردی سے نکالا، گالیاں دی، الزام لگائے، قتل کی سازشیں کی. بدر میں آئے، احد میں آئے، حدیبیہ میں روک دیا، اور 8 سال تک
جو آپ کے مد مقابل رہے، لیکن جب آپ آئے فاتحانہ شان کے ساتھ، وہی لوگ، وہی برادری، وہی قوم وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، معافی ایسی ہے کہ میں ماضی یاد بھی نہیں دلاؤں گا۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ حوض کوثر ہے، میدان قیامت ہے، اور یہ زور لگا رہے ہیں امام الانبیاء کی طرف، اور آپ فرماتے ہیں سوکن سوکن، ان کو دور کر دو، ان کو جہنم میں ڈالو۔ حالانکہ وہ منظر بھی ہوگا، زانی آئے گا، امام الانبیاء اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ ڈاکو آئے گا، امام الانبیاء اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ چور آئے گا، امام الانبیاء اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ اور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت ہے ان کے لیے جو موحد تھے، عقیدہ ٹھیک تھا، لیکن عملی کوہتائی اس حد تک ہو گئی کہ کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ ان کے لیے شفاعت کروں گا، اور آپ کی شفاعت کی بنیاد پہ اللہ رب العزت ان کو کسی کو جہنم سے نکال کے جنت بھیجیں گے، اور کسی پر جہنم کا حکم کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ آج ہر ایک کے لیے شفاعت ہے، ہر موحد کے لیے، لیکن آج شفاعت نہیں ہوگی قرآن اس کوثر کے منکر کے لیے۔ وہاں سفارش ہوگی، لوگ کہتے ہیں معمولی مسئلہ ہے، معلوم ہوتا ہے بدعت کا مسئلہ، چاہے وہ اعتقادی بدعت ہو، عملی بدعت ہو، وہ اتنا سیریس کیس ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، ڈاکے سے بھی بڑا گناہ ہے، چوری سے بھی بڑا گناہ ہے، اور جتنے کبائر ہیں سب سے بڑا گناہ ہے۔ دلیل یہ ہے ہر گناہ گار کی آپ شفاعت کریں گے، لیکن بدعتی اس کو فرمائیں گے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ کیوں؟ لمن غیر آبادی، اس لیے کہ اس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، عقیدے نئے نئے بنا لیے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہر وہ عقیدہ جس پہ کتاب و سنت اور اصحاب رسول کی تصدیق نہیں، وہ عقیدہ جتنا بظاہر خوبصورت ہو، وہ عقیدہ بدعت ہے، اور وہ ہر گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ ہر وہ عمل جس پہ کتاب و سنت صحابہ کی مہر نہیں، اس کو عبادت سمجھنا، دین سمجھنا، یہ وہ گناہ ہے جو ہر گناہ سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا اس کو پیغمبر کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایسے بدبخت کے لیے امام الانبیاء سفارش کریں گے کس چیز کی کہ یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ ایک کوثر یہ دنیا میں ہے، ایک کوثر میدان قیامت میں ہوگا، اور جو اس کوثر سے رہ گیا اس کوثر سے بھی محروم ہوگا، اور جو اس کوثر کو پچا گیا وہ کوثر اس کو نصیب ہوگا، اس پہ آئے گا۔ اور جو اس کوثر سے بھاگ گیا، آج لوگ بھاگتے ہیں نہیں بھاگتے؟ پہلے بھی بھاگتے تھے، آج بھی بھاگتے ہیں۔ اچھا تعجب کی بات ہے، انتہائی تعجب کی بات کہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، قرآن پاک کے ختم بھی پڑھتا ہے، تعویذ لکھتا ہے، دم درود کرتا ہے، عدالتوں میں تو قرآن پاک سر پہ اٹھاتا ہے، قرآن پاک کو چومتا ہے، چاٹتا ہے، سجاتا ہے، اور اچھے اچھے غلافوں میں رکھتا ہے، تراویح میں پڑھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، لیکن اس قرآن کا ترجمہ بتاؤ تو بگڑ جاتا ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟
ترجمے کے قریب نہیں آتا تو اس کا مستحق نہیں کہ جائے جہنم میں، یہ وہ غدار ہے۔ تیسرا، الکوثر کا مصداق ہے امام الانبیاء کی ختم نبوت۔ انا آتیناک الکوثر، الکوثر نبوت المصطفیٰ، آپ کی نبوت۔ فرمایا ہے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو اس شان کی نبوت دی کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ اور وہ کیا شان ہے؟ امام الانبیاء کی بڑی شانیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بڑی خصوصیات سے نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا، مراتب سے نوازا۔ گزشتہ جمعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ، حتیٰ کہ عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو، عالم قیامت ہو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہان والوں کے امام ہیں، سردار ہیں، اور آپ کی شان کا پورا اظہار میدان قیامت کو ہوگا۔ اور عجیب شان، فرمایا لواء الحمد بجدی یوم القیامہ۔ حمد کہتے ہیں توحید کو۔ حمد کس چیز کا نام ہے؟ توحید۔ فرمایا قیامت کے دن توحید والا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حالانکہ سب انبیاء نے حمد بیان کی، توحید بیان کی، لیکن پرچم امام کائنات کے ہاتھ میں بے جدی۔ اور وہ پرچم کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں آنے والا پرچم، فرمایا آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور آدم کے علاوہ جتنی انسانیت ہے وہ ساری میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، میرے جھنڈے کے نیچے۔ اور فرمایا سارے خاموش ہوں گے، آنا خطیبہم یوم القیامہ، قیامت کے دن خطیب میں ہوں گا، بیان میں کروں گا، سب خاموش ہوں گے۔ اور فرمایا سارے رکے ہوئے ہوں گے، سارے پیچھے ہوں گے، انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلا میں ہوں گا جو جنت کے دروازے پہ جاؤں گا اور جنت کا دروازہ کھلے گا۔ مجھ سے پہلے سب رکے ہوئے ہوں گے۔ بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، لیکن یاد رکھو امام کائنات کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی شان جو کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں، اس کی جزوی چیز بھی حاصل نہیں، وہ ہے آپ کی ختم نبوت۔ یہ ختم نبوت امام کائنات کی وہ عظمت ہے کہ یہ صرف امام کائنات کا خاصہ ہے، یہ شان کسی نبی رسول کی بھی نہیں، یہ شان ہے صرف محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گزشتہ کئی بیانوں میں بیان کر چکا ہوں کہ امام الانبیاء کا تعارف ہی بعنوان خاتم الانبیاء ہے۔ جس نے آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانا اس نے محمد مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں۔ اللہ نے امام کائنات کی پہچان کروائی اسی عنوان سے ہے، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم قیامت میں، صحائف میں، اور آپ کے نشانات و معجزات میں، آپ پہ ڈالا آثار میں، دنیا میں
جو بھی آپ کی نبوت کا نشان اور مقام پہچان کے مقام پہ آیا وہ ہے آپ کی ختم نبوت کے عنوان سے پہچان۔ اگر کوئی ظالم آپ کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا اس نے محمد مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ بڑا لمبا ہے، تو الکوثر سے مراد آپ کی ختم نبوت ہے، وہ خاص شان نبوت، اور یہ معنی مفسرین نے کیا۔ آج ملک میں ایک نئی بات شروع ہو گئی کہ قادیانی مسلمان ہے یا کافر۔ آپ سے نہیں پوچھ رہا، یہ جو آپ کے حکمران ان سے پوچھ رہا ہوں۔ ان میں بات چل رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر معیشت نہیں سنبھل سکتی، اور ایک دجال قادیانی کو اپنا مشیر بنایا۔ آخر اس میں کیا بیک گراؤنڈ بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ دراصل یہ روشن خیال پڑھے لکھے اتنی، پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب شیخ الحدیث اس نے سورہ الکوثر کی تلاوت کی، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ 3 آیتیں ہیں سورہ الکوثر کی، ایک کو تو ٹیڑھا کیا، دوسری پہ رک گیا اور صدق اللہ، اسے سمجھا پوری ہو گئی، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ پہلے وہ ایک شیطان ملک تھا، اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی، بڑی سونی، مصر کے قاری بھی حیران رہ گئے، جو ہمارا ریڑی والے کو سورہ اخلاص آتی ہے اور یہ وزیر کو نہیں آتی، پاکستانی وزیر کو، اور سچی بات اگر پوچھتے ہو تو آتی عمران خان کو بھی نہیں، بالکل نہیں آتی۔ اگر ہے تو عمران خان ہمیں 4 سورتیں سنا دے۔ بالکل، میں سورتوں کی بڑی بات کی ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ حکمرانوں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آتا ان کو کلمہ بھی نہیں ہے۔ جو خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکا حلف نامے میں، اب اس کے ترجمان یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مرزائی وزیر بن سکتا ہے، مشیر بن سکتا ہے، جن کی علمی حالت یہ ہے، تو اب انہیں یہ بھی اشتباہ پڑ گیا۔ ان کے ساتھ جو حکومتی ملوانی شیاطین وہ جمع ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہود نصارہ وہ معامل بن سکتے ہیں، قادیانی کیوں نہیں بن سکتا؟ میں کہتا ہوں یہودی بن سکتا ہے، نصرانی معامل بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کھلا کافر ہے، اس نے اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا، اسلام کا لیبل نہیں لگایا، اور یہ قادیانی یہ وہ مرتد اور زندیق ہے جو نام اسلام کا استعمال کر رہا ہے، اور اشتباہ لوگوں میں ڈالنے کے لیے اسلام کا مقابلہ کر کے اس کو حقیقی اسلام سمجھتا ہے، اور اس کا نام زندیق ہوا کرتا ہے، اور زندیق وہ ہوتا ہے جس کو معاملت تو چھوڑو، مشیر رکھنا یا وزیر رکھنا نہ شریعت اسلامی میں اس کی اجازت ہے اور نہ پاکستان کے آئین میں اس کی اجازت ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس عاطف شیطان کو، یا صرف وزارت کی بات نہیں، پاکستانی آئین کے مطابق
کسی کلیدی عہدے پر، چاہے وہ فوج کا عہدہ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے کوئی کلیدی عہدہ ہو، کوئی مرزائی قادیانی، وہ کسی کلیدی عہدے کا حقدار نہیں۔ اور یہ آئین میں طے شدہ باتیں، لیکن کل تک مدینہ کی ریاست کا حوالہ دینے والا آج مدینہ کی ریاست کہاں بھول گیا؟ کہاں گئی وہ مدینہ کی ریاست؟ میں بتاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست، اس میں ختم نبوت کے منکر کو قتل کرنا فرض ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جہادی منکرین ختم نبوت سے کیا، ان کو قتل کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جی ہمارے نئی حکومت، نیا پاکستان، میرے خیال ہے نیا پاکستان کا بھی یہی مطلب تھا کہ ان قادیانی رافضیوں کو آگے لائیں گے، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، عمران خان ہو وہ بھی سنیں، جہاں تک ہماری آواز جائے، اگر ایسے مرتدین اور زناد کا ان کو مشیر رکھا اور ان سے مشورے لیے وزارت دی، کلیدی عہدوں پر، یہ ختم نبوت کے غدار اور زنداد کا ان سے معاملت لی، یاد رکھ تیرا حشر بھی ان زندیقوں جیسا ہوگا، انہی زنداد کا جیسا ہوگا۔ یہ نہیں بچ سکتا۔ ختم نبوت کے غدار کو عزت دینا، قادیانیوں کو عزت دینا، رافضیوں کو عزت دینا، اور لنگڑا پارٹی کو عزت دینا، ایک جیسے زناد کہیں، ایک جیسے لنگڑے سمیت ان کو عزت دینا۔ خیر، اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر ہے میرے نبی کی ختم نبوت۔ چوتھا معنی کوثر اصحاب رسول۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، اور وہ ہیں آپ کے جانثار، آپ کا وہ گروہ، آپ کے شاگرد، یہ کوثر ہیں، خیر کثیر۔ اور کیسی خیر کثیر کہ وہی خیر کثیر پوری دنیا پہ پھیلی ہے۔ ایک لمبی بات ہے تو خیر 25 معنی ہیں، ادھر جائیں گے تو پورا سال گزر جائے گا۔ ہم نے تھوڑا سا ٹچ کر کے آگے چل رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہم نے آپ کو نبوت دی، ہم نے آپ کو مقام رفیع دیا، ہم نے آپ کو صحابہ وفادار دیے۔ میرا پیغمبر آپ نے کیا کرنا؟ یہ نعمتیں ہم نے دی، آپ اپنا مشن وہ کائنات کے سامنے رکھو، اور وہ مشن کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ بہادری سے، شجاعت سے قرآن آپ کے ساتھ ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہے، ختم نبوت آپ کی شان ہے، سب سے اعلیٰ مقام آپ کی شان ہے، اور آپ کا کام کیا ہے؟ یہ تو آپ کی عظمت ہی، آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا کام یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، لِرَبِّكَ۔ پھر لام آئی، میں نے ذکر کیا رفعنا لک، وہاں پر بھی لام ہے، یہاں پر بھی لام ہے، لِرَبِّكَ فَصَلِّ۔ نماز سے مراد، صلاۃ سے مراد افعال الصلاۃ، نماز والے افعال
اور نماز میں افعال کیا ہیں؟ رکوع، سجدہ، پکار، رکوع، سجدہ، پکار، پوری نماز کا خلاصہ رکوع جھکنا، سجدہ، پکارنا، پکارنا۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، میرے پیارے پیغمبر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، حاجتوں میں پکارنا ہے، لے ربک، صرف اپنے رب کو، صرف اپنے رب کو، رب کے سوا کسی کا سجدہ نہیں، کسی کے سامنے رکوع نہیں، کسی کی سور و پکار نہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، لِرَبِّكَ۔ اور دوسرا مقام ہے اِنَّنِي ہَدَانِي رَبِّي، میرے رب نے مجھے مسئلہ سمجھایا، صراط مستقیم والا۔ بابا سو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلا بابا آج دیکھے سویا ہوا، یہاں تو جو بیٹھتا ہے اس کو تین دن تک نیند نہیں آتی، پتہ نہیں جی سامنے کیسے سو رہا ہے، رات کو بھی نیند آنا مشکل ہے۔ یہ کوئی بہت کٹر مباحث ہوگا، جہاں تو ایک دونے دو تے دو دونی چار، جو آتا ہے نا بیچارہ پہلے جمعے پر، توبہ توبہ توبہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ نشتر بڑا کامیاب ہے۔ اگر دوسرا جمعہ آ گیا اور تیسرا بھی، پھر نہیں جاتا، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پہلے جمعے پہ شیطان اتنا حملہ کرتا ہے نا، تو فلانے بزرگ کو بھی نہیں مانتا، فلانے، خدا کے بندے اس سے بڑا بزرگ بھی ہے کوئی؟ ہمارے پاس وہ بزرگ ہے جس کی وجہ سے بزرگ بنتی ہے، یہ معیار ہے بزرگی کا۔ اب شیطان ذہن میں، او جی تو بزرگ کو بھی نہیں مانتا، اوہو یہ تو پیر عزیز کو بھی نہیں مانتا، یہ تو طارق جمیل کو بھی نہیں مانتا، یہ تو حاجی عبد الوہاب کو بھی نہیں مانتا۔ ایمان سے بتاؤ یہ بڑے بزرگ ہیں یا یہ بڑا بزرگ ہے؟ سوچ لو، ہمارا یہ دعویٰ ہے، اس سے ہمیں کوئی غلط ثابت کرتا ہے تو آج کرے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ باقی جو اس پہ چلے گا اس کے قدموں کی راکھ ہماری آنکھوں کا سرما، اس کو مان لو، باقی ساری چیزیں پیچھے ہیں۔ اور خدا کی قسم جو اس کا وفادار بن جائے اور اس قرآن کا مسئلہ مانے، وہ چاہے طالب علم ہو، چاہے عامی ہو، گدھا ریڑھی والا ہو، تو اس کے قدموں کی راکھ بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور جو اس کا غدار ہے، چاہے وہ گولڑے میں بیٹھے، چاہے وہ سیال میں، کربوگے میں، خربوزے میں، اور ہے قرآن کے مسئلے کا منکر، اس سے بڑا ابلیس شیطان کائنات میں کوئی نہیں۔ جمعہ پڑھنے آؤ یا نہ آؤ تمہاری مرضی، آپ آئیں گے ٹھیک، نہیں تو میرے پاس اچھے طالب علم ہیں، یہ تو سنیں گے، بات پھر بھی پہنچے گی۔ تو مسئلہ صاف ہے، جہاں کوئی رعایت نہیں، اپنا ایمان بچاؤ۔ میٹھی گولیوں نے شوگر مچا دی ہے۔ فصل آگے ذکر کیا، قل ان صلاتی و نسکی۔ اب یہ جملہ جو قرآن کا ذوق رکھنے والے ہیں ذہن میں متوجہ رکھنا، یہاں پر کیا فصل لربک ونہر، ونہر، اور وہاں قل ان صلاتی و نسکی، وا قرآن، ونہر و نسکی،
وانہر ونسکی قل ان صلاتی ونسکی. آگے محیایا و نہ بنو مماتی. قرآن میں ہے و مماتی. سارے پڑھو، جو نئے آئے ہیں وہ بھی پڑھو، اور اپنے مولویوں سے جا کے پوچھو بھئی یہ قرآن ہے یا نہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و اونچا پڑھو و مماتی. کہتے ہیں مماتی، مماتی. واہ، یہ تو قرآن میں ہے، لیکن عقل نہیں ہے، عقل نہیں. بیچارے شروع سے ہم پہ الزام لگاتی ہیں. الزام بھی تو سوچ کے لگاؤ نا. پہلے الزام لگایا وہابی، ہم سنی ہیں یہ وہابی ہے. واہ، بعد میں انہیں پتہ چلا او وہابی تو مانا ہے وہاب والا، وہابی. اور وہاب کا معنی بغیر مانگے کے دینے والا. اور جس کی نسبت اس سے ہو جو بغیر مانگے کے دے، اسے قبروں والوں سے مانگنے کی کیا ضرورت. جو وہابی ہو اور اس کے دربار کا واقف ہو، جو نہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، بغیر مانگے کے دیتا ہے، اور اس کو جانتا ہو جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے. ہے دنیا میں کوئی ایسا؟ کسی وڈیرے دنیا دار سے مانگو، ایک دن دے گا، دوسرے دن اللہ کے دین کے لیے بھی مانگو نا، چندہ ہی مانگو مسجد مدرسے کے لیے، ایک دن دے دے گا، دوسرے دن مولوی صاحب کوئی اور دروازہ بھی دیکھنا، چاہے وہ کتوں کو کھلاتا ہو، نٹوں کنجروں پہ خرچ کرتا ہو، لیکن یہ بات ضرور کہے گا باپ سے مانگو، باپ سے، وہ بھی تھک جاتا ہے. بھائی سے مانگو، وہ بھی تھک جاتا ہے. دنیا میں کسی سے مانگو وہ تھک جاتا ہے. لیکن جو اس کو جانتا ہو جو نہ مانگنے والوں پہ ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والوں پہ خوش ہوتا ہے. ادعونی استجب لکم. اور جو اپنا ایڈریس خود بتاتا ہے، آؤ اذا سالک عبادی انی فانی قریب. یہ کہتے ہیں سیڑھی لگاتا ہوں. پشتوں میں کیا بولتے ہیں؟ سیڑھی لگا رہا ہے. میں نے کہا اپنی مثال بھی غلط دی. چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت. اچھا، چھت پہ حلوہ پڑا ہے، اب مولوی نے چھت پر چڑھنا ہے، سیڑھی کے سامنے آیا، کہتے ہیں سیڑھی تو مجھے حلوہ دے. عقل والا کام کیا. سیڑھی کے اوپر نہیں چڑھتا، سیڑھی سے مانگتا ہے. سیڑھی تو حلوہ دے، میری سیڑھی تیرے اگے تے تیری چھت اگے. چھت سے حلوہ دے یا سیڑھی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اے سیڑھی، اے بی بی سیڑھی، تو حلوہ دے یا دلوا. ہے احمق کے نہیں؟ بولو، وقت ختم ہے احمق کے نہیں؟ مثال خود دی ہے سیڑھی بھائی، لیکن مثال دیکھو مشرک کا عقل اتنا خراب ہے کہ مثال جو خود دی اس میں بھی پھنس گیا. سیڑھی سے مانگتا ہے، سیڑھی ہے بابا، اور یہ بابے کے صاحب بابا میری تیرے آگے، تیرے جیسے کوئی سیڑھی کو کہے اے بی بی سیڑھی میری تیرے آگے، سیڑھی تو حلوہ دے. اور بے ایمانہ تو سیڑھی سے مانگنا شروع کر دیا، اور تیرا عقیدہ تو ہے سیڑھی سنتی ہے.
بابے کو سیڑھی بنایا اور پھر سننے کا عقیدہ بھی رکھا، اور جو کہے یہ سیڑھیاں سنتی ہے اس سے بڑا گدھا کوئی ہے؟ اب یہ نہیں تو بابے کے اوپر یہ ٹانگ رکھے گا، بابا نیچے مرید اوپر۔ یہ کام تو ہمارے وزیر اعظم نے کیا ہے۔ بس لوگ ڈرتے تھے، یہ مائی فقیرنی کا احاطہ ہے، بیری ہے، اگر بیر کا پتھر یہاں سے لے گئے ڈنڈا لیا تو مائی فقیرنی پکڑ لے گی، یہ مائی فقیرنی کی فلانی چیز ہے۔ عمران خان زندہ باد، اس نے پوری فقیرنی نیچے دے دی۔ چلو یہ عقیدے تو گئے نا، یہ پیرنی کا احاطہ ہے، یہ فلانی چیز ہے۔ اب اگر عمران خان کو کچھ نہیں ہوا نا تو تم اگر بیری اکھیڑو گے تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا لفظ اب میں نہیں کہتا چونکہ ممبر ہے، اگلا خود سمجھ لو، توجہ میری طرف رہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ قُلْ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ ہمیں الزام دینے میں بھولنے والے بھول گئے۔ انہوں نے کہا وہابی، پھر کچھ عرصہ چلے، انہوں نے کہا یہ تو کام گڑبڑ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ہے پتھری، پتھری کہتے ہیں پتھری، تو ہم کہتے ہیں تم ہو ربڑی، ہو ربڑی ہو پتھری، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اشداء علی الکفار، کعبہ میں بھی پتھر ہی لگائے، حجر اسود ہی پتھر ہی ہے نا، وہ بھی تو پتھر ہی ہے، مسجد نبوی میں پتھر ہی لگے، کوئی پتھر تو کام کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا پتھری، کوئی مسئلہ نہیں، پتھر کالا بھی ہونا نسبت سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمیں وارے بھی ہے، اللہ نے اس سے بھی اوپر والا درجہ دیا، کأنہم بنیان مرصوص، پتھر سے بھی سخت سیسا پلائی ہوئی دیوار، مرصوص۔ ہم کہتے ہیں تم ہو ربڑی، ہو ربڑی، اور ربڑ زیادہ تر خاندانی منصوبہ بندی میں استعمال ہوتا ہے، تو تم اپنے آپ کو ربڑی قبول کر لو، ہمیں پتھری کا الزام قبول ہے، کرو قبول۔ پھر آگے چلے، انہوں نے کہا مماتی، مماتی، اب وہ بھی چھوڑ گئے۔ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، قرآن میں آیا۔ اچھا یہ ہے جاہل، اور ہم نے تو القاب میں بھی وفا کی ہے، ہم نے بدلا نہیں۔ ہم نے پہلے دن کہا تم مشرک بدعتی، آج تک ہم قائم ہیں، ہمارا ہم وہی لقب دیتی ہیں، تم مشرک بھی ہو بدعتی بھی ہو، تم بھی قبول کر لو، ہمیں قبول ہے، ہم وہابی بھی، پتھری بھی، مماتی بھی، تو بھی قبول کر، مشرک بھی، بدعتی بھی، للڑ بھی، کر قبول، کبھی نہیں کرے گا۔ توجہ کر، قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا پیغمبر اعلان کر، میری نماز یعنی سجدہ، رکوع، سور و پکار، ہاں پیر طریقہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مانا کرتے تھے صد سور پکار، صد سور پکار، زبردست مانا، للہ، لربک، للہ، صرف اللہ کے لیے، بنسکی،
اور میری نظر نیاز، میری منت منوتی للہ، صرف اللہ کے لیے، اور خلاصہ میری زندگی اور میری موت محیا، یہاں یہ نہیں ذکر کیا حیاتی، مصدر میمی ذکر کیے، حیاتی نہیں ذکر کیا، مصدر میمی۔ علماء جانتے ہیں حالانکہ مماتی کا تقابل حیاتی کے ساتھ ہے، تو حیاتی کا لفظ قرآن نے نہیں ذکر کیا تو کہیں للہ نہ خوش ہو جائے۔ حیات دنیاوی کا جہاں بھی ذکر کیا رگڑا لگا کے قرآن نے ذکر کیا، وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ کیا دنیاوی حیات ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ بَلَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ دنیاوی کون سی حیات ہے؟ کوئی دنیاوی حیات سے یاد نہیں، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ اصل زندگی ہے آخرت کی۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ للہٹ جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر، محیایا و مماتی، میری زندگی میری موت، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، کسی نبی کا حصہ نہیں، کسی ولی کا حصہ نہیں۔ میرے وجود میری کمائی، میری جان میرا مال، میرا دل میری زبان، للہ، صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اور پیغمبر کا کام فصلی لربک وانحر، وانحر کا معنی سمجھ آیا؟ اللہ کے نام پر قربانی کر، اللہ کے لیے نماز پڑھ، یعنی افعال نماز، افعال صلاۃ کر، اور قربانی اللہ کے لیے کر، اپنے رب کے لیے کر۔ یہ وانحر کی تفسیر میں اس لیے کر رہا ہوں، ادھر ایک غیر مجلد ہے، جانتے ہو غیر مجلد، وہ بیچارے لیونے، وہ شروع تھا۔ وانحر کا معنی رفع یدین کر، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع یدین کر۔ گدھیا، کوئی تحریف کا بھی تک بنتا ہے۔ کہتے ہیں وانحر کا معنی، ایک اور اٹھا اس نے کہا وانحر کا معنی ہاتھ سینے پہ باندھو، اور وانحر کا معنی قل ان صلاتی و نسکی، قرآن ہے، لیکن جو اہل حدیث ہے بیچارہ، یہ قرآن کا تو پکا منکر ہے۔ ایسے نہیں کہہ رہا، سچ کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث قرآن کا پکا دشمن اور منکر ہے۔ کئی دفعہ جہاں گفتگو ہوئی ایمان بالقرآن پہ، ایک طرف قرآن رکھو، مقابل روایت رکھو، اس کا روایت پہ ایمان ہے، خدا کے کلام پہ ایمان نہیں ہے۔ ایک جہاں آ گیا، اس کو میں نے 5 مثالیں دی کہ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اور اس کا مد مقابل تم یہ کہتے ہو، تو کہتے ہیں مولوی سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا جب تک مولوی سے نہیں پوچھتا قرآن پہ ایمان رکھ ہے، میں قرآن کو مانتا ہوں۔ اس نے پوری مجلس میں یہ نہیں کہا کہ میرا قرآن پہ ایمان ہے۔ کہتے ہیں مولوی سے پوچھوں گا، کہ مولوی اجازت دے گا نا قرآن مان لے تو مان لوں گا، نہیں تو نہیں۔ تو اہل حدیث نام رکھے اس لیے کہ یہ قرآن کے دشمن ہے، قرآن کے منکر ہے، ہر روایت کو چڑھاتے ہیں قرآن پہ۔ ادھر روایت آئی، اب ان کے سامنے قرآن پڑھو نا، آگے پتہ نہیں کیا کہتی ہے۔ اچھا پھر پیغمبر کریم نے قرآن نہیں سمجھا؟ ہم کہتے ہیں ظالموں، پیغمبر نے قرآن سمجھا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے،
لیکن جو روایت قرآن سے ٹکرائے وہ پیغمبر پہ جھوٹ ہے، وہ پیغمبر کی حدیث نہیں بن سکتی۔ اب اتنی موٹی سی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ 2 دن پہلے ایک آیا، وہ عام طور پہ دوسرے مولویوں کے ہلے ہوتے ہیں، صوفی مولویوں کے، وہ بیچارے جہاں کھوڑ پہ چڑھتے ہیں، جہاں پھنستے ہیں تو پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ بھی تھا، اس نے کہا جی کوئی دنیا میں مولوی مجھے جواب نہیں دے سکتا۔ تو خاص میری نیند کا وقت تھا، وہ ساتھی نے فون کیا جی ہم آ رہے ہیں، ہمارے ساتھی بھی ماشاءاللہ۔ میں نے کہا چل لے آؤ، تو اس کو 5-10 منٹ میں فارغ کر دیتی جلدی۔ اب اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ حدیث کا معیار کیا ہے؟ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے، ضعیف کون سی ہوتی ہے؟ کر معیار پیش۔ صرف اسماء و رجال کی بات، تو اسماء و رجال کی ساری بات ظنی ہے، ایک ہی راوی ہے، اس کو 10 محدث کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، 15 کہتے ہیں بڑا بے ایمان ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ علل الحدیث کی بات، علل احمد دیکھ، علل دارقطنی دیکھ۔ علل الحدیث کا مضمون ہی وہ ہے جس کو بڑے بڑے اجلہ بھی سمجھنے سے قاصر رہے۔ جب وہ نہیں سمجھ سکے علل احمد، علل دارقطنی کہ ایک جلد سے مطالعہ کرنے سے بخار اتر جائے گا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ چوہے کو حریر مل گئی، حریر سمجھتے ہو، اس نے بورڈ لگا دیا پنسار سٹور۔ آج استنجے کا طریقہ نہیں ہے، عربی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اور کوئی اردو کے چند رسالے دیکھ کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بھی محقق علی الاطلاق ہوں، اور باتیں ہو رہی ہیں علل الحدیث پہ۔ کچھ خوف خدا ہونا چاہیے، اور وہ چوہے نہ بنو۔ جب تک کسی علم میں مہارت نہیں، اس وقت تک تمہیں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فیصلے پہ اعتماد کر سکتے ہو، خصوصاً فنون، علم الحدیث ہو، اسماء الرجال ہو، علل الحدیث ہو، چند اردو کے کچے رسالے پروفیسروں کے، ماسٹروں کے، وہ رسالے دیکھ کر جہاں پر کئی چوہے پنساری بننے کے چکر میں ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے علل الحدیث کا کہ بڑے بڑے اجلہ محدثین وہاں پر پریشان ہوئے۔ ذرا علل احمد، علل دارقطنی، اس کی ایک جلد کا مطالعہ کرتے رہے، ہوئے ٹھکانے ہیں کہ کیسی باریک علتیں ہوتی ہے۔ تو خیر، اسماء و رجال بھی ظنی، علل الحدیث بھی ظنی۔ میں نے کہا حدیث کی صحت اور ذوق کا معیار قطعی بیان کر، کیا معیار ہے؟ خاموش، مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا قرآن، پہلا اصول ہے قرآن، اور فقہا محدثین اصول الحدیث اصول الفقہ دونوں طبقے امت کے متفق ہیں کہ وہ روایت جس کی سند بالکل صحیح، سالم عن العلہ، سارے راوی ثقہ، سارے مضبوط، اتصال السند، ساری شرطیں پائی گئی، لیکن کتاب اللہ کے زہر سے ٹکرا گئی، وہ حدیث رسول کی نہیں، وہ روایت مردود ہے۔ نخبۃ الفکر میں بھی لکھا ہے، سب اصول کے اندر لکھا ہے۔ اور وہ روایت جو معید بالقرائن ہو گئی، چاہے آل خیر القرون کے طبقے کا تعامل پایا گیا، یا خود قرآنی قرائن سے معید ہو گئی، یا اجماع خیر القرون کی تائید اس کو حاصل ہو گئی، اس میں جتنی علل ہوں، جتنے اعتراضات ہوں، وہ اعتراضات ساکت ہیں، اور خیر القرون کے تعامل اور معید بالقرائن قرآنی ہونے کی وجہ سے وہ روایت کل متواتر ہے۔ ان کو یہ بات کون سمجھائے؟ آدمی کچی پہلی والا ہو اور ایم اے کے نصاب کو ہاتھ ڈالے، اس کو کون سمجھائے؟
تو میں اب یہ کر رہا تھا، ونہر کا معنی رفع دین کرنا نہیں، ونہر کا معنی سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں، ونہر کا معنی اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ نہر، نہر سمجھتے ہو؟ نہر اونٹوں کو یہاں سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ ہے نہر، یہاں سے ذبح کرنا۔ تو اگر کسی غیر مقلد کو اصرار ہو کہ نہر ہمارے بارے میں ہے تو غیر مقلدوں کو بھی نہر کر دو۔ ونہر کا معنی دیکھ لو قرآن و حدیث میں، اور کسی کو اصرار ہو نہیں ہم نے بھی کرنا ہے تو اونٹ سے یہ آسانی سے نہروں گی، ونہر کا معنی غلط نہ کر۔ باقی رفع الیدین پر تیرے دعوے کے مطابق اللہ کے فضل سے ایک حدیث بھی نہیں۔ لوگوں کہتے ہیں 400 500، یہ لوگوں کہتی ہے، ہم کہتے ہیں صرف ایک حدیث لا جس میں دوام رفع دین کا ذکر ہو۔ جو اصل جھگڑا ہے فعل رفع دین کا جھگڑا ہی نہیں، فعل تو سجدوں میں بھی ہے، رکوع میں ثابت، سجدوں میں ثابت، ہر اونچ نیچ سے ثابت، تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے فعل پر، یہ تو جھگڑا ہی نہیں۔ جھگڑا کس میں؟ دوام، کہ رفع الیدین رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے، یہ سنت نبی کی ہے یا نہیں؟ اس میں دوام ہے یا نہیں؟ اگر کسی غیر مقلد میں ہمت ہو ایک حدیث لا اور وہاں پر دوام رفع الیدین نزائی یہ نکال کے دے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انعام بھی منہ مانگا دوں گا اور رفع الیدین اسی مسجد میں شروع کر دوں گا۔ تماشا بنا رکھا ہے تو فعل دکھاتی ہیں۔ فعل تو بہت ساری چیزوں کا ثابت ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی ثابت ہے۔ اب ان کو کہو تم سارے لین میں کھڑے ہو اور اعلان کرو جو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتا اس کا پیشاب ہی نہیں ہے۔ بے وقوف زمانے میں اور بھی بڑی چیزیں ثابت ہیں، تو ثبوت سے سنیت کیسے ثابت ہوگی؟ اب کتنا موٹا دماغ ہے کہ سنت ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کرتی، فعل پیش کرتی۔ نہ میرا بھائی دھوکے میں نہ آنا، کسی چیز کا فعل کام ثبوت یہ دوسری چیز ہے، وہ تو بہت ساری چیزیں ثابت ہے، لیکن کسی چیز کا سنت ہونا امر دیگر است، یہ دوسرا کام ہے۔ اور جھگڑا ہے سنیت میں، اگر یہ رفع الیدین نزائی جرات ہے تو اس کا دوام ثابت کر، جو اصل جھگڑا ہے۔ دوام جب پوچھو تو ایک حدیث کوئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں 500 حدیث، 550، ہم کہتے ہیں 549 ماہ پہ صرف ایک لو دوام پہ۔ اب جب ریٹیاں کرنی ہوں تو ونہر کا معنی رفع دین کر، سینے پہ ہاتھ باندھ، سینے پہ۔ چلو وقت ختم ہے انشاءاللہ۔ اصل جو میرا مقصودی مسئلہ تھا وہ آگے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آئندہ جمعے پہ بیان کروں گا نماز کے بعد انشاءاللہ۔ حسب روٹین میٹنگ ہوگی، اور جتنے جماعتی احباب ہیں یہ اچھی طرح سن لیں کہ یہاں پر میٹنگ کی شرکت اہم ہے۔ آپ کے جتنے کام ہیں سب کاموں کو پیچھے کرو۔ ہم انشاءاللہ لمبی میٹنگ نہیں کریں گے، صرف 15 سے 20 منٹ، لیکن اس میں سب ساتھی نماز کے بعد جتنے ہماری جماعتی ساتھی ہیں، چاہے جتنا ضروری کام بھی ہے سب کو چھوڑ کر تو میٹنگ میں حاضری دیں، 15 منٹ ہو 20 منٹ ہو، تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آج سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی۔ بعد میں اگر کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے تو دفتر میں تشریف لے آئے، وہاں انشاءاللہ ہوگی۔ یہاں صرف میٹنگ ہوگی 15 سے 20 منٹ تک۔